جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا پھر وہ مرحوم کیوں نہ ہو، وہ حیات کیوں نہ ہو، جس کے لیے میرے گھر کا طواف کرنے والا ایمان و احتساب کے ساتھ دعائے مغفرت کرے گا، جہاں ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ اب حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، حسبی حسبی حسبی، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ اب دعا کی اہمیت کا پتہ چلا کہ وہ نسبت اس کو حاصل۔ پانی تو پوری دنیا میں ہے، ہمارے یہاں بھی پانی ہے، نرمدا کا پانی اتنا میٹھا اور فرسٹ کلاس بہترین پہاڑوں میں سے بہہ کر آتا ہے، ہمارے جوناگڑھ بھی پہاڑوں کے اندر ہے، وہاں سے بھی چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن بتاؤ کوئی زمزم جیسا پانی ہے؟ آج کی جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ 1400 سال پہلے مکی مدنی رسول نے جو فرمایا تھا کہ اگر کوئی بیمار پیے گا تو شفا پائے گا، بھوکا پیے گا تو بھوک سے سیر ہو جائے گا، پیاسا پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، بیمار پیے گا تو تندرست ہو جائے گا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ایسا پانی نہیں۔ پانی کو نسبت حاصل تو پانی معظم ہوا، پانی محترم ہوا، تو کیا ہم پانیوں کے ماننے والے ہیں؟ احمد آباد کی حوض کا بھی پانی ہے، سب بوتلیں بھر بھر کے اپنے گھر میں لے جاؤ کہ کوئی نیک آدمی نے وضو کیا ہوگا، شفا ملے گی۔ زمزم اتنا محترم کیوں؟ نسبت۔ کعبہ اتنا محترم کیوں؟ نسبت۔ اور میدان پوری دنیا میں بہت ہے، عرفات اتنا معظم کیوں؟ نسبت۔ سب پہاڑ، چھوٹی پہاڑیاں، بڑی پہاڑیاں، بڑے پہاڑ، چھوٹے پہاڑ دنیا میں بہت ہے، صفا اور مروہ کو اہمیت کیوں؟ کیونکہ حضرت حاجات سے قدموں کی نسبت ہے، تو اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک نیک بندی کے تلووں کی نسبت سے وہ پہاڑیاں اتنی معظم ہو گئی کہ وہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی نشانیاں ہو گئی تو کیا مطلب؟ اللہ کی نشانیاں تو بہت ہے، ہر ذرہ اللہ کی نشانی ہے، تو یہ اس کی نشانی ہونے کا کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا تو دنیا سے کچھ چیزیں اٹھائی جائے گی۔ کیا اٹھایا جائے گا؟ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے؟ یہ موجودہ خانہ کعبہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا اور مروہ، گنبد خضرا، سنہری جالی، رسول اللہ کا منبر، ریاض الجنہ اور استول حنانہ جس کو سرکار نے دفن فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں جنت میں اٹھا لی جائیں۔ دوسری کوئی چیز نہیں کہا، یہ کہ تو صفا اور مروہ اتنا اہمیت کا حامل، دعا کرو قبول۔ پتھروں کی اہمیت مسلمانوں کے پاس کیسے آ گئی؟ اس کا تو بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صفا کو معظم مانتا ہے، مکہ کو معظم مانتا ہے، مقام ابراہیم کو معظم مانتا ہے، حجر اسود کو معظم مانتا ہے، یہ کالے کالے پتھروں کو معظم مانتا ہے، یہ پتھروں سے لگے ہوئے کالے قلعے کو معظم مانتا ہے، وہ کعبے کے صحن کے اندر وہاں ایک زمزم اور سوٹا پھٹا ہوا ہے اس کو معظم مانتا ہے، عرفات کے میدان کو معظم مانتا ہے، جبل رحمت کو معظم مانتا ہے، متاع کو معظم مانتا ہے، سعید کو معظم مانتا ہے، مصطفیٰ کو معظم مانتا ہے، مینا کو معظم مانتا ہے، بلکہ پورے مکے کو حدود حرم جہاں تک حد ہے سب کو معظم و مکرم و محترم مانتا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ بھی زمین، یہ بھی زمین، ہماری احمد آباد کی زمین، گجرات کی زمین، ہند کی زمین، سندھ کی زمین، پوری دنیا میں زمین ہی تو ہے حضرات، لیکن یہ نسبت مکانی کی وجہ سے حرم کی زمین اتنی معظم ہو گئی، اتنی معظم ہو گئی کہ حرم کی حدود حاجی لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کتنی کہاں تک حرم کی حد ہے۔ اب حرم کی حد کس نے طے کی تھی معلوم ہے؟ ابھی کیا سعودیہ گورنمنٹ نے طے کی تھی؟ نہیں۔ کیا اس سے پہلے ترکی سلطنت عثمانیہ کی گورنمنٹ تھی، اس نے طے کی تھی؟ نہیں۔
تو کیا بنو عباس کے خلفاء کی حکومت آئی انہوں نے طے کی تھی؟ نہیں. تو کیا خلفائے راشدین کی حکومت آئی تھی انہوں نے طے کی تھی؟ نہیں. تو کیا رسول اللہ نے اپنی حیات ظاہر میں حرم کی حد طے کی تھی؟ نہیں. تو کب طے ہوئی تھی حرم کی حد؟ کب طے ہوئی تھی؟ جب خانہ کعبہ کی وہ دوسری مرتبہ جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت وہ خانہ کعبہ جو مروہ مرجان لولو اور یاقوت کا تھا آسمان پر اٹھا دیا گیا اور حضرت ابراہیم کو پھر حکم ہوا کہ وہی بنیاد پر کعبہ تعمیر کرو اور انہوں نے کعبہ تعمیر کیا. اللہ نے وہی بھیجی اے ابراہیم دیکھو آدم کے ساتھ ایک پتھر آیا ہوا تھا اس کو ادریس علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کے دامن کے اندر دفن کیا ہے. دیکھو فرشتہ نشاندہی کر رہا ہے اس کو نکالو. تو پتھر کو نکالا اور پتھر کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو یوں چھوڑ پر کعبے کے اندر چسپا کرنے کی کوشش کی. حکم ہوا کہ رات کو کرنا. بولا رات کو؟ بولے ہاں. رات کو لے کر جب کعبے کے سامنے اس پتھر کو لگانے کے لیے گئے اور پتھر کو وہاں سے اٹھایا تو چور طرف اتنی روشنی پھیلی نہ اس سے پہلے اتنی روشنی پھیلی تھی نہ آج بجلی کے لاکھوں بندوں میں لگا دے پھر بھی وہ روشنی نہیں ان کو دکھ سکتی جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں پتھر کے وقت روشنی پھیلی تھی. اللہ یہ تو پوری وادی بتا روشن ہو گئی. مولا کیا کروں؟ پتھر کو یہیں رکھو روشنیوں کی طرف آگے بڑھو جہاں تک روشنی پہنچے اس کو حرم کی حد قرار دیا. اللہ اکبر. پتھر کی روشنی سے حرم کی حد مقرر ہو گئی پتھر کی روشنی سے. حضرت آدم لائے تھے ایک پتھر کی روشنی سے. جناب محمد رسول اللہ کے نور کی روشنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پتھر کی روشنی سے وہ زمین اتنی مقدس ہو گئی اللہ ارے سرما موقع ہو جانے والے. تو یہ نسبت مکانی کی بات ہو رہی ہے. نسبت مکانی خیر الارض افضل الارض یہ کھانے حرم کی زمین ہو گیا. تو یہ نسبت مکانی کی بات. اب زمانہ اللہ اکبر. بھائی سنیچر کا دن اتوار کا دن مسلمان جمعہ کا دن اتنا ہے احترام والا. مسلمان نہاتا ہے دھوتا ہے عطر بنتا ہے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے درود کی کثرت کرتا ہے. خود بخاری شریف کے اندر 47 اقوال شارح بخاری نے نقل کیے ہیں کہ جمعہ کے اندر ایک ایسی مقبولیت کی گھڑی ہے جو زبان سے مانگو اللہ عطا کرے گا. یا اللہ ایک وقت ایک دن تو سب برابر. روز صبح ہوتی ہے روز شام ہوتی ہے روز سورج نکلتا ہے روز ڈوبتا ہے. دن ہی دن ہے. شنیچر کے دن بھی سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے. لیکن جمعہ کے دن کی اتنی اہمیت کیوں؟ جمعہ کے دن آدم کے جو کھنکھناتی مٹی کے پتلے میں اللہ نے روح ڈالی تو جمعہ کا دن. وہاں سے اتارا تو جمعہ کا دن. سبحان اللہ. دعا قبول ہوئی تو جمعہ کا دن. سبحان اللہ. کعبہ کا طواف کیا تو جمعہ کا دن. 996 سال کی تقریباً عمر پا کر وفات پائی تو جمعہ کا دن. تو ہمارے باپ کی اتنی نسبتوں کی وجہ سے جمعہ کا دن اتنا موسم مسلمانوں میں ہو گیا. یہ نسبت زمانی ہوئی. نسبت زمانی. جمعہ افضل الایام عید المسلمین سید الایام خیر الایام. اللہ اکبر. یہ نسبت مکانی ہوئی. اب جناب سب زمانے آدم سے لے کر ایندم تک اور قیامت تک زمانے تو بہت سے آئے اور چلے گئے. ساری صدیوں پر جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا تو وہ حضور کا حیات ظاہر کا زمانہ. تو حضور کا زمانہ کب تک؟ قیامت تک ویسے تو. اور ہر زمانہ حضور کا زمانہ. لیکن حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی. سبحان اللہ. خیر القرون قرنی.
میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کا زمانہ. اب سنتے جائیے. قارانی قاف را نون یا. ابو بکر تجھے اللہ نے صدیق بنایا. وہ صدیق کا قاف کرنی کا قاف. عمر کا عمر کی راہ کرنی کی راہ. عثمان کا نون کرنی کا نون. اور علی کی یا کرنی کی یا. سبحان اللہ. حضور نے اشارہ دے دیا خیر القرون کرنی. میرا زمانہ سب سے افضل اور میرے خلفاء کا زمانہ بھی سب سے افضل. سبحان اللہ. اگر کسی کو شبہ ہو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑنا. تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اللہ اکبر. تو یہ زمانہ یہ اس کو کہتے ہیں نسبت مکانی. زمانے بہت ہوئے لیکن یہ زمانہ سب سے بہتر. یہ وہ زمانہ سب سے بہتر. تابعین کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. تابعین کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. امام اعظم کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. غوث اعظم کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. امام ربانی کے زمانے سے بہتر وہ زمانہ. جو حضور کا اور حضور کے خلفاء کا حیات ظاہر کے ساتھ جو زمانہ تھا وہ سارے زمانوں پر بھاری ہے. اور وہ زمانہ سب زمانے سے افضل ہے. جمعہ کو فضیلت اور نسبت حاصل ہو گئی تو خیر الناس خیر الایام سید الایام افضل الایام. اور زمین کو نسبت حاصل ہو گئی تو خیر الارض سید الارض ام القرى. تمام زمینوں کی پیدا کرنے کا سبب اور ماں وہ حرم کی زمین ہو گئی. اور حضرت آدم ہم تمام کے بعد تو ابو البشر اور رسول اللہ کے صدقے میں پوری کائنات کا وجود. تو حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا. انا خاتم النبیین ولا فخرا. انا شفیع المذنبین ولا فخرا. انا شفیع المذنبین ولا فخرا. انا اول شافع و مشفع ولا فخرا. حضور یہ فرما رہے ہیں میں نبیوں کا خاتم ہوں لیکن بطور فخر نہیں کہتا ہوں. میں گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہوں لیکن بطور فخر نہیں کہتا ہوں. میں سید ولد آدم ہوں لیکن بطور فخر نہیں کہتا ہوں. تو رسول تمام کائنات کے سید و سردار. دین سب سے افضل خیر الایام سید الایام افضل الایام جمعہ. اتنی بات آپ کے دل. اب کتابوں کے اوپر آئیے جناب. کتاب بہت ساری کتابیں ہیں. صحائف بھی اترے. حضرت شعیب پہ 40 صحیح میں اترے. حضرت آدم پر اترے. حضرت ابراہیم پر اترے. حضرت یحییٰ پہ اترے. حضرت موسیٰ پر تو توریت اتری. حضرت داؤد پر اتری زبور. حضرت عیسیٰ پر اتری انجیل اور دوسری دیگر صحائف اترے نبیوں پر. اور قرآن اترا حضور پر. تو قرآن سب آسمان سے ہی اترے تھے یہ کتابیں صحائف. لیکن کیونکہ قرآن آج بھی ہے جیسا رسول اللہ کے زمانے میں اترا تھا ویسا ہی آج پوری دنیا میں قرآن ہے. ویسا ہی قرآن ہے. پتا چلا کہ سید الکتب افضل الکتب خیر الکتب منزل من السماء افضل ترین. تو کون ہے؟ آپ بولیے وہ قرآن ہے. وہ قرآن ہے. تو قرآن افضل الکتب سید الکتب. اللہ اکبر. رسول
سید الانبیاء والمرسلین، جمعہ سید الایام خیر الایام، زمین حرمین کی پوری زمینوں میں بہتر اور سب زمینوں کی سردار حرمین کی زمین ہے، زمین مکے اور مدینے کی زمین